کیا مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے سونا نایاب اور مٹی عام کیوں بنائی؟ زندگی کا راز کیا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ آج آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے وہ ہستی جن کی دانش مندی کے سامنے بڑے بڑے فلسفی خاموش ہو گئے۔ تو آج ہم آپ کو سناتے ہیں امام علی رضا اور ہارون رشید اور اس کے درباریوں کا ایک نادر مکالمہ جو آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ سوال کیا گیا، اگر تم واقعی الہی علم کے وارث ہو تو بتاؤ کہ کیا مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ امام نے فرمایا، مذہب روشنی ہے اور سائنس راستہ۔ اگر روشنی نہ ہو تو راستہ اندھیرے میں کھو جاتا ہے، اور اگر راستہ نہ ہو تو روشنی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اصل عقل وہ ہے جو ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھ سکے۔ اگلا سوال پوچھا گیا، اگر اللہ منصف ہے تو کسی کو بیماری دیتا ہے اور کسی کو صحت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا، ایک طبیب جب دوا دیتا ہے تو ہر مرض کو اس کی حالت کے مطابق دیتا ہے۔ کوئی بیماری آزمائش ہے اور کوئی سزا اور کوئی بیداری۔ اللہ ہر انسان کو اسی کے مقام کے مطابق دیتا ہے۔ پھر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ پھر کچھ بچے کیوں جلدی مر جاتے ہیں اور کچھ لمبی عمر پاتے ہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ امام نے فرمایا، کیا تم اس کائنات کے مالک ہو؟ کیا تم نے زندگی بنائی ہے؟ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں، نہ کہ انسان کی محدود عقل میں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا، اگر سب انسان برابر پیدا ہوئے تو دنیا میں کوئی نادان ہے اور کوئی دانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اگر سب ایک جیسی عقل رکھتے تو دنیا میں تحقیق نہ ہوتی، سوال نہ ہوتے، دریافتیں نہ ہوتی۔ نادانی کے بغیر دانائی کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر ایک اور سوال پوچھا گیا، اگر تم حقیقتاً علم رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ انسانی روح کیا ہے؟ امام نے فرمایا، روح اللہ کی سب سے نایاب تخلیق ہے، نہ کوئی طبیب اسے ترازو میں تول سکتا ہے، نہ کوئی فلسفی اسے مکمل بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک راز ہے، اور جو خود کو پہچان لے وہ اس راز کو پا لیتا ہے۔ پھر ایک یونانی فلسفی نے پوچھا، اگر سائنس تمام سوالوں کے جواب دے سکتی ہے تو پھر وحی کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا، سائنس روشنی ہے، مگر روشنی صرف وہی دکھا سکتی ہے جو سامنے ہو۔ وہی وہ سورج ہے جو اندھیروں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بتا سکتی ہے کہ پانی میں جان ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ جان کیوں دی گئی ہے۔ پھر ایک ہندوستانی برہمن نے پوچھا، اگر خدا سب کچھ خود بناتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے؟ امام نے فرمایا، اے برہمن، کیا تم کشتی بنانے والے کو نہیں دیکھتے؟ وہ لکڑی دیتا ہے، پانی فراہم کرتا ہے، مگر کشتی کی سمت بادبانوں کے ذریعے متعین کی جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، فیصلے دیے، مگر راستہ چننے کی آزادی بھی دی۔ پھر ایک فارسی طبیب نے سوال پوچھا، اگر کائنات کو کسی نے تخلیق کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ امام نے فرمایا، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز ایک توازن پر قائم ہے۔ اگر سورج زمین کے قریب ہوتا تو سب جل جاتے، اگر دور ہوتا تو سب منجمد ہو جاتے، اگر خون کا ایک قطرہ دماغ میں زیادہ چلا جائے تو موت ہو جاتی ہے۔ توازن خود ایک نشان ہے کہ اس کے پیچھے ایک نگران ہے۔ پھر ایک یونانی فلسفی نے پوچھا، اگر انسان جسم ہے تو موت کے بعد وہ کیا رہ جاتا ہے، اور اگر وہ روح ہے تو جسم کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے فرمایا، انسان ایک چراغ کی مانند ہے،
جس میں تیل بھی ہے اور روشنی بھی۔ جسم وہ تیل ہے جو جلتا ہے، اور روح وہ روشنی ہے جو تیل کے بغیر نہیں دکھتی۔ جب چراغ بجھ جائے تو تیل ختم ہو جاتا ہے، مگر روشنی کی حقیقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ پھر ایک مصر کے عالم نے پوچھا، اگر اللہ عادل ہے تو برائی کیوں پیدا کی؟ امام نے فرمایا، برائی پیدا نہیں کی گئی بلکہ اختیار پیدا کیا گیا۔ جس طرح تاریکی روشنی کی غیر موجودگی ہے، اسی طرح برائی نیکی کی غیر موجودگی ہے۔ اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا تو آزمائشیں کیسی ہوتی؟ پھر ایک ہندوستانی حکیم نے پوچھا، کیوں کچھ لوگ کم عمر میں مر جاتے ہیں اور کچھ لمبی عمر پاتے ہیں؟ یہ کون طے کرتا ہے؟ امام نے فرمایا، یہ اسی کا فیصلہ ہے جو جانتا ہے کہ کب کون سی شاخ کو کاٹنا بہتر ہے تاکہ پورا باغ ہرا بھرا رہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو اس راز کو سمجھ لے وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ایک باغبان کو نہیں دیکھتے؟ کچھ پھل وہ جلدی توڑ لیتا ہے کیونکہ وہ بہترین ہوتے ہیں، اور کچھ درختوں کو وہ زیادہ وقت دیتا ہے کیونکہ انہیں مکمل پکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی اور موت بھی اسی حکمت کے مطابق ہیں۔ پھر ایک اور عالم نے پوچھا، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو بتاؤ وہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے جو نہ بدلی ہے اور نہ بدلے گی؟ امام نے مسکرا کر کہا، سب سے بڑی حقیقت وہ ہے جو ہمیشہ رہی، ہمیشہ رہے گی، اور جس پر کسی کا اختیار نہیں، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت۔ باقی سب فنا ہو جائے گا مگر وہ باقی رہے گا۔ پھر ایک یونانی فلسفی نے پوچھا، اگر تم وحی کے وارث ہو تو بتاؤ یہ کائنات کیسے بنی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خالق ہے یا یہ خود بخود بنی؟ امام نے فرمایا، اے فلسفی، کیا تم نے کبھی بادلوں کو آسمانوں میں تیرتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی دریا کو زمین کا سینہ چیرتے پایا ہے؟ سب کچھ ایک قانون کے تحت چل رہا ہے، اور قانون بغیر قانون ساز کے ممکن نہیں۔ جس طرح ایک خط خود نہیں لکھا جاتا، جس طرح ایک گھر خود نہیں بنتا، اسی طرح یہ کائنات بھی کسی کے حکم سے بنی ہے۔ ایک رومی فلسفی نے پھر پوچھا، اگر تم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہو تو اسے ہمیں دکھا دو نا۔ امام نے مسکرا کر کہا، کیا تم نے ہوا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے عقل کو دیکھا ہے؟ پھر بھی تم ان کے ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہیں، مگر اس کا جلوہ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھیں بصیرت سے کھل چکی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم نے سورج کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ فلسفی بولا، نہیں، اس کی روشنی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ امام نے مسکرا کر کہا، اگر تم ایک مخلوق یعنی سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کے خالق کو کیسے دیکھو گے؟ اللہ کو عقل و بصیرت کی آنکھ سے پہچانو، نہ کہ مادی آنکھ سے۔ پھر ایک ہندوستانی برہمن نے پوچھا، اگر ہر چیز مقدر میں لکھی ہے تو انسان کے اعمال کی کیا قیمت؟ کیا وہ مجبور ہے؟ امام نے فرمایا، اے برہمن، تقدیر دو قسم کی ہے، ایک وہ جو بدلی نہیں جا سکتی جیسے سورج کا طلوع ہونا، اور دوسری وہ تقدیر جو تمہارے اعمال پر منحصر ہے، جیسے کہ تمہارا رزق۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کسان زمین میں بیج بوتا ہے اور پھر پانی دیتا ہے اور آخر میں فصل پاتا ہے؟ اگر سب کچھ مقدر ہوتا تو کسان کچھ بھی نہ کرتا۔ پھر ایک مصری طبیب نے پوچھا، اے امام بتائیں، اگر انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے تو روح کہاں سے آئی؟ امام نے فرمایا، روح آسمان کی روشنی ہے جو مٹی کے چراغ میں جلتی ہے۔
جب چراغ ٹوٹ جائے تو روشنی غالب ہو جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ روح ایک مسافر ہے جو دنیا کے راستے سے گزرتی ہے مگر اس کی منزل دنیا نہیں ہے۔ پھر ایک فارسی فلسفی نے پوچھا، اگر اللہ بڑا رحیم ہے تو پھر دنیا میں برائی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، برائی روشنی کی غیر موجودگی ہے۔ جس طرح اندھیرا روشنی کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، نیکی وہ روشنی ہے جو اللہ نے دی ہے اور برائی وہ اندھیرا ہے جو انسان خود اختیار کرتا ہے۔ پھر ایک ہندوستانی پنڈت نے پوچھا، کیا یہ دنیا کسی خالق نے بنائی ہے یا یہ خود وجود میں آ گئی؟ امام نے فرمایا، اے پنڈت، اگر تم ایک محل دیکھو جس کی دیواریں مضبوط ہوں، دروازے نفیس ہوں، روشنی کا مکمل بندوبست ہو، تو کیا تم کہو گے کہ یہ خود بخود بن گیا؟ نہیں، تم یقیناً کہو گے اس کا کوئی معمار ہوگا، کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا۔ تو پھر یہ کائنات جو زمین و آسمان، چاند و سورج اور ستاروں کے نظام کے ساتھ چل رہی ہے، کیا خود بخود بن سکتی ہے؟ پھر ایک فارسی فلسفی نے پوچھا، اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعمال کی کیا قیمت ہے؟ کیا وہ مجبور ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، انسان مجبور نہیں ہے۔ کیا تمہیں بھوک لگے تو تمہارے ہاتھ خود بخود کھانے کی طرف بڑھتے ہیں؟ نہیں، تم خود کھاتے ہو۔ کیا تم پانی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر مقدر میں ہوگا تو پی لوں گا؟ نہیں، تمہیں خود اٹھ کر پانی پینا پڑے گا۔ اللہ نے انسان کو راستے دیے مگر فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک یونانی فلسفی نے کہا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے تو بتاؤ اس سے پہلے کیا تھا، اور اگر کچھ نہیں تھا تو یہ سب کچھ کیسے پیدا ہوا؟ امام نے مسکرا کر جواب دیا، اے فلسفی، کیا تم نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ جب آئینہ نہیں تھا تو تمہاری تصویر کہاں تھی؟ وہ موجود تھی مگر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ہی اللہ نے کائنات کو اس وقت تخلیق کیا جب اس کی حکمت نے چاہا۔ وہ ازل سے ہے اور اس کے بعد بھی وہ سب فنا ہو جائے گا مگر وہ باقی رہے گا۔ ان تمام مکالمات کے بعد امام نے ہر سوال کا ایسا جواب دیا جو عقل، فلسفہ اور سائنس کے تمام اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام دربار سے اٹھتے ہیں اور جاتے جاتے فرماتے ہیں، حقیقی علم وہ ہے جو دلیل سے ثابت ہو، نہ کہ طاقت سے مسلط کیا جائے۔ جو سچ کو تلاش کرے گا وہ اسے پالے گا، اور جو سچ سے بھاگے گا وہ خود بھٹک جائے گا۔